لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مفتی صاحب حج کے تعلق سے باتیں بتائیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج البیت فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبی کیوم ولدته امہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ تمام حضرات کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمایا، انتخاب فرمایا. حج اللہ کی عبادتوں میں سے سب سے آسان عبادت ہے. حج اللہ رب العزت کی عبادتوں میں سے سب سے آسان عبادت ہے. یوں سمجھ لے کہ حج نماز سے زیادہ آسان ہے. حج نماز سے زیادہ آسان ہے. کیسے؟ ایک مرتبہ جب کوئی شخص نیت باندھ کر نماز میں شریک ہو گیا تو نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ سو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. نیت باندھنے کے بعد سے سلام پھیرنے تک اس کو صرف وہی عمل کرنا ہے جو اللہ نے کہا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا ہے. اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کی کوئی چیز نماز کی حالت میں نہیں کر سکتا. اگر نماز کی حالت میں اپنی ضرورت، اپنی حاجت کے عمل کو کر لیا تو نماز اس کی فاسد ہے. لیکن حج ایسی عبادت نہیں ہے. حج میں انسان چل بھی سکتا ہے، حج میں انسان سو بھی سکتا ہے، حج میں انسان بات بھی کر سکتا ہے، حج میں انسان کھا بھی سکتا ہے. حاجی ہر حالت میں حاجی ہے. کھا رہا ہے تو بھی حاجی، سو رہا ہے تو بھی حاجی، چل رہا ہے تو بھی حاجی. جو اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے ہر حالت میں وہ حاجی. اور نمازی ایسا نہیں ہے. ہر حالت میں نمازی نہیں ہو سکتا لیکن ہر حالت میں حاجی ہو سکتا ہے. اس لیے حج اللہ کی بہت آسان عبادت ہے. حج اللہ رب العزت کی بہت آسان عبادت ہے. صرف چند اعمال کا نام حج ہے. مختصر سمجھنا ہے ہم کو حج کو تو پہلے ان اعمال کو سمجھ لیں. جیسے نماز ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے نماز کے شرائط ہیں. جیسے جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ ساری نماز کے شرائط ہیں. یہ سب کیا ہے؟ نماز کے شرائط ہے. بغیر اس کے نماز صحیح نہیں ہو سکتی. اسی طرح حج کی شرط احرام کا ہونا ہے. حج کی شرط احرام کا ہونا. بغیر احرام کے حج نہیں ہو سکتا. بغیر بدن کے پاکی کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی. اسی طرح بغیر احرام کے حج صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے احرام سب سے پہلے حج کے لیے شرط ہے. حج کے لیے احرام شرط ہے. احرام باندھنے کی 3 نیتیں ہیں حج کی.
سب سے پہلے جب اپنے مقام سے جا رہے ہیں، سفر ہمارا شروع ہو رہا ہے، ایئرپورٹ سے جب ہم اپنے جو ہے احرام باندھیں گے تو 3 طرح کا حج ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد۔ حج افراد یہ کہ ہم یہاں سے گئے تو یہاں سے جانے کے وقت جو احرام باندھیں گے وہ حج کا احرام باندھیں گے، اور یہ حج کا احرام ہمارا رہے گا جب تک ہم حج پورا مکمل نہ کر لیں۔ 10 تاریخ کو رمی کے بعد جب تک ہماری قربانی، اور قربانی کے بعد حلق نہیں ہو، حج افراد میں قربانی نہیں، رمی کے بعد حلق نہ کر لے تب تک ہم احرام سے آزاد نہیں ہو سکتے، جب تک احرام کی حالت میں ہم کو رہنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ دوسرا ہے حج قران۔ قران کے معنی آتا ہے جمع کرنا۔ یہ وہ حج ہے جس میں حج اور عمرے دونوں کو ایک احرام کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سے جب ہم سفر شروع کر رہے ہیں اور ایئرپورٹ پر جب ہم احرام باندھیں گے تو اس احرام باندھنے کے وقت ہماری نیت ہوگی کہ اللہ میں حج اور عمرے دونوں کے احرام کی نیت کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ اور یہاں سے جانے کے بعد پہلے عمرہ کریں گے، عمرے میں سعی سے فارغ ہونے کے بعد سر کا حلق نہیں کریں گے۔ عمرے سے یعنی طواف کریں گے، سعی کریں گے، سعی کرنے کے بعد حلق نہیں کریں گے، بغیر حلق کیے ہم اسی احرام کی حالت میں رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے جو احرام کی نیت کی ہے وہ عمرے کے ساتھ حج کی ہے، ابھی صرف عمرہ ہوا ہے، حج ابھی باقی ہے، لہذا اگر ہم اس سے پہلے حلق اگر کر لیں تو حلق کرنے سے ہمارے اوپر دم لازم آ جائے گا، اس لیے کہ ہم حج قران کی نیت سے ہم نے احرام باندھا ہے۔ اور تیسری صورت حج تمتع کی ہے۔ عام طور پر ہمارے اس ملک سے جانے والا جو حاجی ہوتا ہے وہ حج تمتع کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ حج تمتع کی نیت سے احرام باندھنا یعنی جب ایئرپورٹ سے وہ احرام باندھے گا تو صرف عمرے کا احرام باندھے گا، حج کا احرام ابھی نہیں باندھے گا، صرف عمرے کا احرام باندھے گا، اور عمرے کا احرام باندھ کر جا کر پہلے عمرہ کرے گا، عمرے سے فارغ ہو جانے کے بعد اس کا احرام اتر جائے گا، اب اپنے عام حالات عام لباس میں رہے گا، جب کبھی درمیان میں اور نفل عمرہ کرنے کا ارادہ ہوگا تو وہ حدود حرم پر جا کر پھر احرام باندھ کر آ کر نفل جو ہے عمرہ کرے گا اور پھر فارغ ہو جائے گا۔ یہ زمانہ یہ سلسلہ اس کا چلتا رہے گا، کب تک؟ جب تک 7 ذی الحجہ آ جائے، 7 ذی الحجہ تک اس کا یہ معاملہ وہاں پر چلتا رہے گا، نفل طواف کرے گا، نفل عمرہ کرے گا، اپنے اوقات کو وہاں پر نماز روزہ اور تلاوت کے ساتھ وہ گزارتا رہے گا، زیارت کرے گا، یہ سارے اعمال کے ساتھ رہ کر وہاں پر وہ گزارے گا۔ جب 7 ذی الحجہ آئے گی اس وقت وہ حج کا احرام باندھے گا۔ یہ حج کا احرام حج کے لیے شرط ہے، بغیر احرام کے حج درست نہیں ہو سکتا، بغیر بدن کے پاکی کے نماز درست نہیں ہو سکتی، اسی طرح بغیر احرام کے حج اس کا نہیں ہو سکتا، حج شرط ہے۔ حج کا احرام باندھنے کے لیے اپنی بلڈنگ سے ہی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ نفل عمرہ کرنے کے لیے ہمیں حدود حرم، مسجد عائشہ، مسجد جعرانہ، حدیبیہ، یہ سب مقام پر جا کر احرام باندھ کر آنا پڑ رہا تھا، لیکن حج کا احرام باندھنے کے لیے ان حدود حرم پر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی بلڈنگ پر اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، یعنی جو زائد ضرورت بال ہے اس کو کاٹ لیں، ناخن وغیرہ تراش لیں، اور جو ضرورت ہے غسل وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے بدن کے
ہیئت کے مطابق سلا ہوا لباس بدن سے اتار کر 2 چادروں میں اپنے آپ کو لا لے، اور 2 چادروں میں آ جانے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعات حج کی احرام کی نیت سے نفل نماز پڑھیں، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد یا تو اسی وقت حج کی نیت کر لے، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے قبول فرما اور آسان فرما، یا جب ہم معلم کی طرف سے ہماری بلڈنگ سے مینا خیمے میں پہنچنے کے لیے بس لگ جائے اور ہم اپنی بس میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے تب بھی نیت کر سکتے ہیں حج کی۔ نیت جب بھی کر سکتے ہیں، جب بھی نیت کریں، چاہے اس وقت کریں چاہے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کریں، نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں اور عورت آہستہ آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گی۔ نیت اور تلبیہ میں فصل نہیں ہوگا، یعنی نیت کی اور پھر دوسرے کام میں مشغول ہو گئے پھر تلبیہ پڑھے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہی نیت کریں فوراً 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے، احرام اصل اسی کا ہی نام ہے، نیت اور تلبیہ پڑھنے کا نام ہی احرام ہے۔ یہ چادر تو احرام میں اس لیے ڈالی گئی ہے کہ احرام کی حالت میں بدن کی حیت کے مطابق سلا ہوا لباس پہننا ممنوع ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے 2 چادر ہم نے اپنے بدن پر ڈالی ہے، ان 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے، احرام اصل نام ہے نیت اور تلبیہ کا۔ یہ جب بھی ہم پڑھیں گے تب سے احرام کی پابندی ہمارے اوپر شروع ہو جائے گی۔ جب تک نہیں پڑھیں گے چاہے 2 چادروں میں ہی کیوں نہ آ گئے ہو، ہمارے اوپر احرام کی کوئی پابندی لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگی جب ہم نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، جب جا کر یہ جو ہے احرام کی پابندیاں ہمارے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اور جب احرام کی پابندی ہمارے اوپر آ جائے گی تو پھر ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ جیسے مرد اپنا سر نہیں ڈھانک سکتا، مرد اپنا چہرہ نہیں ڈھانک سکتا، مرد اپنے پیر میں بند جوتا نہیں پہن سکتا، بدن کی حیت کے مطابق سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح بہت ساروں کو تکلیف ہوتی ہے پیر میں، کمر میں، جس میں پیر کی حیت کے مطابق ایک جو ہے نیپکن جو آتی ہے جو لگاتے ہیں وہ پہنتے ہیں، تو یہ بھی نہیں پہن سکتے احرام کی حالت میں، اس لیے کہ وہ بھی بدن کی حیت کے مطابق سلا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اس کی جگہ پٹی لپیٹ سکتے ہیں۔ ہر وہ لباس جو بدن کی حیت کے مطابق سلا ہوا ہو، بنا ہوا ہو، احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، دل لگی کی بات نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتے، خودرو گھاس کو نہیں کاٹ سکتے، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں ہم نہیں کر سکتے، یہ ممنوعات ہے۔ یہ کب شروع ہوگا؟ جیسے ہی ہم نے نیت کی اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا فوراً یہ احرام کی پابندی ہمارے اوپر آ گئی۔ اب ان ساری چیزوں سے ہم کو جو ہے بچنا لازم اور ضروری ہوگا۔ ہماری خواتین ہیں تو وہ سر ڈھانک سکتی ہے، بند جوتا پہن سکتی ہے، ان کا اپنا لباس ہی احرام ہوگا، ان کو 2 چادروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا لباس ان کا احرام ہے، وہ اسی حالت میں رہے گی، چہرہ نہیں ڈھانکے گی، پردہ کرنے کے لیے کوئی ہیڈ وغیرہ لگا کر اپنا جو ہے گرائے گی تاکہ غیر محرموں سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا چہرے پر بھی نہ لگنے پائے، لہذا یہ وہ صورتیں ہیں۔ اور احرام کی حالت میں پردہ بھی خواتین کرے گی، یہ نہیں کہ پردے کی چھٹی ہو گئی پردہ وہ کرے گی۔ احرام کی پابندیاں اس وقت شروع ہوگی جب نیت کر لے اور 3 مرتبہ
تلبیہ پڑھ لے جب سے شروع ہو جائے گا۔ احرام کی پابندی، احرام یہ ہے، افضل طریقہ حج کا احرام باندھنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، غسل وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد 2 چادروں میں آ جائیں، 2 چادروں میں آ جانے کے بعد حرم شریف جائیں، اور حرم شریف جانے کے وقت اس وقت جو ہے حج کے ایام سے 2 دن پہلے عزیزیہ جو حج کمیٹی سے جانے والے حاجی ہیں ان کی بس بند ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی کو حرم شریف جا کر احرام باندھ کر آنا ہے افضل طریقے پر، تو اپنے پیسے سے ٹیکسی کر کر اس کو حرم شریف جانا پڑے گا۔ حرم شریف جانے کے بعد اگر کسی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کی سعی ابھی کرنا چاہتا ہے، پہلے طواف زیارت کی پہلے سعی کرنے کا اگر اس کا ارادہ ہے تو وہ ابھی کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بتا دیتے کیسے کرنا ہے۔ اگر ابھی وہ طواف زیارت کی سعی کر لیا تو جب طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کرے گا تو اس کے ساتھ اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی یہ سعی پہلے کر چکا ہے، پہلے سعی ہو چکی ہے۔ احرام باندھنے کے لیے حرم شریف آیا، حرم شریف آنے کے بعد پہلے وہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت احرام کی نیت سے نفل نماز پڑھے، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد حج کے احرام کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کے بعد ایک نفل طواف کریں، ایک نفل طواف کریں، اور نفل طواف یہ یاد رکھ لیں، طواف نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو، سب طواف ایک ہی جیسا ہے، کسی طواف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر طواف حجر اسود سے شروع ہوگا، ہر طواف حجر اسود پر مکمل ہوگا، ہر طواف میں جو ہے وہی پڑھنا ہے جو ہم نفل طواف میں پڑھ رہے تھے، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ رکن یمانی تک آنے کے بعد وہاں سے ربنا آتینا پڑھ کر گزرنا ہے، لہٰذا وہاں سے ہر طواف میں وہی پڑھنا ہے۔ استلام جیسے کرنا ہے ہر طواف میں ویسے ہی کرنا ہے۔ تو ایک نفل طواف پہلے کر لے نیت کرنے کے بعد، حج کی نیت کی، 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا، اب حج جو ہے ایک نفل طواف کر رہے ہیں، لیکن اس طواف کے بعد ہماری طواف زیارت کی سعی کرنے کا ارادہ ہے۔ اور یہ ایک اصول یاد رکھ لے، جس طواف کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ارادہ ہو، اس طواف میں مرد حضرات کے لیے 7 چکروں میں اجتباء کرنا سنت ہے، اور شروع کے 3 چکر میں رمل کرنا سنت ہے۔ اجتباء کہتے ہیں احرام کی اوپر والی چادر کو سیدھے بغل کے نیچے سے نکال کر الٹے مونڈے پر ڈال لینا، اس طور پر کہ سیدھا مونڈا کھلا رہ جائے، اس کا نام اجتباء ہے۔ اور رمل اکڑ کر چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا، اپنے دونوں کاندھوں اور جو ہے سینہ تان کر ہلا کر جو ہے چلنا، اس کا نام رمل ہے۔ مردوں کے لیے 7 چکر میں اجتباء اور 3 چکر میں، شروع کے 3 چکر میں رمل کرنا، یہ سنت ہے۔ طواف کے بعد اس طرح سے طواف کر لیے، طواف ہو گیا، اب اس کے بعد مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھ لیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ملے تو بہت اچھی ہے، اور اگر وہاں جگہ نہیں ملے تو کہیں پر بھی 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف چلیں، درمیان میں گرین لائٹ آئے گی، جو درمیان میں گرین لائٹ پر پہنچے تو پھر 90 مرتبہ حجر اسود کا استعلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد پڑھ کر ایسا کریں، اور ہلکا سا اس کو
چوم لیں اور اس کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھیں، اور صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر کی نیت کرے، اور پھر صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کی طرف چلے۔ درمیان میں گرین لائٹ آئے گی، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ مرد حضرات کو وہاں پر دوڑنا ہے، لہٰذا وہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پر دوڑنا شروع کر دے، اور جب وہاں پر دوڑنے لگے تو رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا پڑھتے ہوئے مرد حضرات کو دوڑنا ہے، اور خواتین عورتیں اپنی چال آہستہ رفتار سے وہاں سے چلے گی۔ اور وہاں سے چلنے کے بعد جب وہ گرین لائٹ ختم ہو جائے، پھر دونوں میاں بیوی آپس میں ساتھ مل جائیں اور پھر مروہ پہاڑی پر چڑھیں، اور جب مروہ پر پہنچے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد مروہ سے پھر صفا کی طرف چلیں۔ اس طرح صفا سے مروہ کی طرف یہ سعی کا سفر شروع ہوا تھا۔ مروہ پہاڑی پر جا کر ہماری سعی مکمل ہوگی۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ نماز سعی کے بعد پڑھنا مستحب ہے، اس کے بعد دعا کر لیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اپنی بلڈنگ اپنے مقام پر آ جائیں۔ احرام، حج کے لیے احرام کا ہونا یہ شرط ہے۔ احرام کا افضل طریقہ حرم شریف جا کر باندھ کر آنا ہے، اور اگر کوئی حرم شریف جا کر نہیں باندھ رہا ہے، اپنی بلڈنگ اپنے روم سے باندھ رہا ہے، تو اپنی بلڈنگ اپنے روم سے بھی وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے۔ حج کا احرام باندھ لیا، اب معلم کی بس لگی جو ہے بلڈنگ سے مکہ المکرمہ سے مینا خیمے تک پہنچانے کے لیے۔ چونکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 8 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھ کر مکہ المکرمہ سے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے، اور مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 4 نماز کا پڑھنا، اور فجر جو ہے 8 تاریخ کی 9 تاریخ کی فجر کی نماز مینا میں پڑھنا، یہ سنت کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن معلم حضرات وہاں کے انتظام کی سہولت کی وجہ سے 7 تاریخ کی رات میں ہی حجاج کرام کو ان کی بلڈنگ سے مینا ان کے خیمے میں پہنچا دیتے ہیں۔ اب حاجیوں کی فجر کی نماز مکہ المکرمہ اپنے مقام پر نہ ہوتے ہوئے مینا میں ہوتی ہے، لہذا یہ سنت اس کی چھوٹ رہی ہے۔ یہاں پر فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس سنت کے چھوڑنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ مجبور ہے، یہ تابع ہے معلم کے، اس وجہ سے اس سنت کے خلاف کرنے کا گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ اسی طرح عرفات 9 تاریخ کو ہے، لہذا وہاں پر مینا سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہونا یہ سنت ہے۔ لیکن جس طرح یہاں پر معلم نے 7 تاریخ کی رات میں 8 تاریخ سے پہلے فجر سے پہلے راتوں رات مینا جو ہے حاجیوں کو ان کے خیمے تک پہنچا دیے، اسی طرح مینا سے عشاء کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں بھی حاجی کو جو ہے معلم حضرات پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ معاملہ جو ہوتا ہے یہ حجاج کرام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ مجبور ہوتے ہیں وہاں کے انتظام کی سہولت کے اعتبار سے، لہذا ان سنتوں کو چھوڑنے پر انشاءاللہ حجاج کرام کو گناہ نہیں ہوگا۔ پہلا حج کا احرام باندھنا یہ حج کے لیے شرط ہے۔ دوسرا 8 تاریخ کو مینا میں قیام کرنا یہ سنت ہے۔ 8 تاریخ کو مینا میں قیام کرنا سنت ہے۔ قیام 8 تاریخ کو مینا میں کرنے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور سب سے اہم یہ کہ 2 کی جوڑی لگا کر مرد مرد کے ساتھ،
خواتین کے ساتھ مینا کے خیمے میں آپس میں دو کی جوڑی لگا کر حج کے ارکان کا آپس میں مذاکرہ کریں. جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کو یاد نہیں ہوتا. جب انسان خود سے بولنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو یاد ہو جاتا ہے، اور یاد ہوتا ہے تو پھر اس کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لہذا اگر ہم مذاکرہ کریں گے حج کا دو کی جوڑی لگا کر مینا خیمے میں، کام ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا ہے، اپنے وقت پر کھانا آئے گا کھانا کھانا ہے، پانی وہیں پر رہے گا پانی ہم کو پینا ہے، ضروریات جو ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ذکر و اذکار یہی سب کرنا ہے. کہیں اور کچھ کام ہم کو 8 تاریخ کو نہیں ہے. 8 تاریخ کا کام اصل یہی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ حج کے اعمال کا مذاکرہ کریں. دوسرا یہ کہ وہاں نکل کر اپنے خیمہ نمبر، اپنا جو ہے مکتب نمبر، جو مکتب میں ہم ہیں وہ کون سی روڈ پر ہے، اس روڈ کا نمبر، یہ سب اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر کے رکھ لے. ایک تو روڈ کا نمبر نوٹ کرنا ہے، مکتب نمبر نوٹ کرنا ہے، خیمہ نمبر نوٹ کرنا ہے، یہ سب ہم کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھنا ہے. اس لیے کہ جب ہمارا مینا سے سفر ہوگا عرفات سے مزدلفہ سے جمرات، اور پھر جمرات سے دوبارہ ہم آئیں گے اپنے خیمہ مینا میں. اگر ہم اپنے خیمے کو، مکتب اور روڈ اور یہ سب چیز کو یاد کر کے نوٹ کر کے گئے ہیں تو ہمارا واپس اپنے خیمے پر لوٹ کر آنا آسان ہو جائے گا. اور اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو بہت سارے بھٹک جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، اپنے خیمے پر وقت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. لہذا اس کے لیے ان ساری چیزوں کو خواتین بھی اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں، مرد بھی اپنے پاس نوٹ کر کر رکھ لیں. یہاں 8 تاریخ کو ہم مینا میں قیام کرنا ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر معلم حضرات بسوں کے ذریعے یا کسی کو میٹرو کی ٹکٹ اگر دی ہے تو میٹرو کے ذریعے جو ہے وہ مینا خیمے سے عرفات پہنچنا ہے، عرفات کے میدان میں. جو بس سے جانے والے ہیں بس ان کو ان کے خیمے تک پہنچا دے گی. جو میٹرو سے جانے والے ہیں تو میٹرو سے لے کر جانے میں معلم کے کچھ حضرات اس اعتبار سے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے کہ ایک تختی پر مکتب نمبر لکھا ہوگا، اور اس تختی کو وہ معلم کا آدمی اوپر اٹھا کر لے کر چلے گا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس مکتب اور اس خیمے کے جتنے حجاج کرام ہیں مرد اور خواتین وہ سب اس کے پیچھے چلیں گی. یہاں سے میٹرو ریلوے اسٹیشن پر پہنچیں گے. میٹرو ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد پھر جو ہے میٹرو میں سوار ہوں گے، عرفات میدان میں پہنچیں گے، میٹرو سے اتریں گے. وہاں پر پھر معلم کا حضرات وہی تختی لے کر کھڑا ہوگا، اس تختی کے تحت جمع ہو جائے، پھر وہ جو ہے وہ تختی لے کر چلے گا اور ہمیں اپنے خیمے تک پہنچا دے گا. ہم عرفات میں اپنے خیمے میں پہنچ جائیں گے. جب ہم جو ہے مکہ المکرمہ سے 5 دن کا سفر ہم جب شروع کریں تو اپنی ضروریات کا جو سامان لے کر چلیں تو آج بہت زیادہ سہولت اور آرام ہے. جب ہم مینا میں پہنچیں گے، مینا میں خیمے میں ہمارے لیے فوم کا جو ہے گدا لگا ہوگا، سونے کے لیے تکیہ ہوگی، اوڑھنے کے لیے بھی ہوگا، اور وہ جو فوم کا گدا ہوگا وہ ایسا ڈیزائن کا ہے کہ اس کو فولڈ کرے تو بیٹھنے کے لیے کرسی کا صوفہ بھی بن جاتا ہے، اور اس کو بچھا دے تو وہ بستر بھی بن جاتا ہے. یہ مینا خیمے میں اتنا آسان اور اتنے اعتبار سے کر دیا ہے. وہ اپنی سہولت، سونا ہے تو اس کو بچھا لو، بیٹھنا ہے تو اس کو لپیٹ دو، نماز پڑھنا ہے تو اس کو اٹھا کر الگ رکھ دو، ایک طرح وہاں پر جماعت بنا کر نماز پڑھ لو. اسی طرح جو ہے عرفات میں بھی ہر ایک حاجی کے لیے ایک فوم کا گدا، ایک تکیہ، ایک چادر اس کے اوپر لگی ہے. اور مینا میں ہو
یا عرفات میں ہو، اے سی لگی ہوئی ہے ان خیموں کے اندر اور ٹھنڈک کا پورا انتظام، اور اس مکتب میں کھانے کا اسی میں بنانے کا، اور بنانے والے اور کھانا پہنچانے والے سارے خدام وہاں پر موجود ہے، اس لیے بہت ساری ضرورت کا سامان لے کر جانے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ جتنا زیادہ بوجھ والا سامان، بھاری سامان لے کر چلیں گے، ان 5 دنوں میں ہمارے لیے پریشانی ہوگی، اس لیے جتنا کم سے کم سامان ہو اتنا کم سے کم سامان لے کر چلیں۔ اور لے کر چلنے کے بعد جب ہم مینا خیمے میں پہنچے وہاں لے جا کر رکھ دیں۔ اب وہاں سے بھی جب ہم چل رہے ہیں تو مینا سے چلتے ہوئے چند سامان کو اپنے ساتھ لینا ہے، اس میں ایک کنکری جمع کرنے کی تھیلی، ایک چپل رکھنے کی تھیلی، ایک اگر ہم کو اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کا حلق کرنا ہے تو استورا جو ہمارا ہوتا ہے وہ لے لیں، خواتین اپنی جو ہے کینچی رکھ لیں، موبائل، چارجر اور پاور بینک یہ ہم اپنے ساتھ رکھ لیں جب ہم مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹی موٹی چادر بھی اپنے ساتھ رکھ لے، راستے میں کہیں بچھانے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کو بچھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہلکا پھلکا کھانے کا کچھ سامان رکھ لیں، یہ سب لے کر چلیں۔ عرفات میں جب ہم پہنچے تو زوال سے پہلے پہلے، چونکہ عرفات کے میدان میں بھی ہم فجر کی نماز سے پہلے پہلے پہنچ جائیں گے۔ فجر کی نماز اپنے خیمے میں اذان دے کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جن کا خیمہ مسجد نمرہ جو عرفات کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد سے قریب نہیں ہے، دور ہے، تو دور رہنے والے خیمے میں حضرات اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھتے ہیں، تو اپنے خیمے میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت بنا کر نماز پڑھیں۔ دوسرا، ہم اگر مکۃ المکرمہ میں 15 دن رکنے کی نیت اگر ہماری ہے تو ہم مقیم ہو گئے ہیں، مسافر نہیں ہے۔ مقیم ہونے کی حالت میں ہم کو ظہر، عصر اور عشاء کی نماز مکمل پڑھنا ہے، پوری پڑھنا ہے، قصر نہیں کرنا ہے، چاہے مینا میں ہو، چاہے عرفات میں ہو، چاہے مزدلفہ میں ہو، ہر جگہ مقیم ہونے کی حالت میں ہم کو پوری نماز پڑھنا ہے۔ عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ میں امام حج کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر وہ ظہر کے وقت میں امام کی اقتداء میں ظہر اور عصر یہ دونوں نماز ایک وقت میں ادا کیا جائے گا، اس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے، ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا، اور اس کے لیے شرط ہے امام حج کی اقتداء میں نماز کا پڑھنا۔ اگر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو حج کا امام ہے، جو حج کا خطبہ دے گا، اس امام کے پیچھے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے خیمے میں جماعت بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر دونوں نمازوں کو جمع کر کے نہیں پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ زوال سے پہلے پہلے اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو جائے، کھانا ہے، سونا ہے، غسل کرنا ہے، یہ ساری چیزوں سے ہم جو ہے زوال سے پہلے پہلے تک 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ان چیزوں سے فارغ ہو جائے، اس لیے کہ عرفات میں وقوف عرفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے، یہ اصل وقوف کا وقت ہے، اور 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ لہذا آج کل حدود کو متعین اور سمجھنے کے لیے سعودی حکومت نے مینا کی حد کے لیے نیلے کلر کا بڑا بڑا بورڈ جو ہے چاروں طرف لگا کر رکھ دیا ہے، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اور اس کے اندر یہ مینا کی حد ہے۔
اسی طرح عرفات کی حد جو ہے سعودی حکومت نے پیلے کلر کا بڑا بڑا بورڈ جو ہے اس کی حد پہ لگا دیا ہے، سب طرف پیلے کلر کا بورڈ ہے۔ اس پیلے کلر کے بورڈ کو دیکھ کر ہم ضرور اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ کیا ہم عرفات کے میدان کی حد میں ہیں کہ کہیں ہم باہر نہیں ہیں۔ اگر ہمیں حدود کا پتہ ہوگا اور ہم اصل عرفات کی حد میں داخل ہو کر وقوف کریں گے تو ہی ہمارا حج کا رکن ادا ہوگا، ورنہ باہر ہی باہر اگر ہم وقوف کر لیے تو حج ہمارا ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان حدود کو اپنے علم میں رکھنا ضروری ہے۔ پیلے کلر کی حد جو ہے یہ لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ میں جو ہے عرفات کی حد میں ہوں یا نہیں ہوں۔ یہاں مسجد نمرہ عرفات کی جو مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اس کا ایک حصہ بھی مسجد جو ہے حدود عرفات سے باہر ہے۔ مسجد کا بھی ایک حصہ عرفات کی حد سے باہر ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ ان حصے میں رہ کر ہی اپنا پورا وقوف کر کے وقت کو گزار دے تو اس کا جو ہے حج ہی نہیں ہوگا۔ وقوف جو ہے سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم ہے، کس کا وقوف عرفہ اگر چھوٹ گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب کے درمیان کوئی بھی اگر اس حالت میں رہ گیا، سوتے ہوئے بھی ہو، بے ہوشی کی حالت میں ہو، جو ہے مردہ جو ہے بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے صرف گزر بھی گیا ہو ان اوقات کے اندر میں، تو بھی اس کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا۔ زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کے درمیان کسی بھی لمحے عرفات کی حد میں ٹھہرنا یہ وقوف عرفات ہے، اور اس سے یہ جو ہے حج ہمارا یہ رکن اعظم ادا ہو جائے گا۔ غروب آفتاب تک 9 تاریخ کو غروب آفتاب تک عرفات کی حد میں ٹھہرنا واجب ہے۔ عرفات کی حد میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی عرفات کی حد میں آ گیا اور آنے کے بعد وہاں وقوف کیا اور غروب آفتاب سے پہلے عرفات کی حد سے باہر نکل گیا اور واپس وہ عرفات کی حد میں نہیں آیا تو اس کا واجب چھوٹ گیا کہ غروب آفتاب تک عرفات کی حد میں ٹھہرنا واجب تھا، اس کا یہ واجب چھوٹ گیا۔ تو واجب کے چھوٹنے سے دم آ جاتا ہے، جیسے نماز میں واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو آ جاتا ہے، حج میں واجب کے چھوٹنے سے دم آ جاتا ہے۔ حج میں واجب کے چھوٹنے سے دم آ جاتا ہے، یہاں اس کا واجب چھوٹ گیا، غروب آفتاب تک اس کو عرفات کی حد میں رہنا تھا، وہ پہلے ہی نکل کر چلا گیا۔ اگر نکل کر چلا گیا ہے اور تو اس کے اوپر دم آ گیا، واپس اگر لوٹ کر آ گیا غروب آفتاب سے پہلے عرفات کی حد میں، جو دم اس کے اوپر واجب ہوا تھا لوٹ کر آنے سے وہ دم اس سے ساقط ہو جائے گا، دم دینا اب اس کو نہیں پڑے گا۔ لہذا زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک اس کو جو ہے وہاں پر وقوف کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وقوف کرے گا۔ اب اس میں وقوف میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، ذکر و اذکار۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ جو ہے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، 100 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون ایک روایت کے اعتبار سے یہ پڑھے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ 4 چیزیں 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا اس کی ضرور قبول کرے گے، اور اس وقت یہ جس کے لیے جو سفارش کرے گا
اللہ رب العزت اس کی سفارش کو ضرور قبول کرے گے۔ اگر یہ پورے حاجیوں کے حج کے قبول ہونے کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش پر اللہ رب العزت اس کی جو ہے دعا کو قبول کر کے سارے حجاج کرام کے حج کو بھی اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ وہ گھڑی ہے جو ہر ایک کے لیے بار بار نہیں آنے والی ہے۔ یہ سب سے مبارک، سب سے بابرکت گھڑی ہے، زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد عرفات کے میدان میں اپنے خیمے میں رہنے کے بعد ہمارے یہاں کے حجاج کرام آپس میں اپنی جو ہے اپنے مقام اور اپنے وطن کی بات کرتے ہوئے ان ایام اور ان اوقات کو گزار دیتی ہیں۔ بعض حضرات تو عرفات کے میدان میں عرفات کی حد میں رہتے ہوئے بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، جبکہ ان تمام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، وقوف کرنا، یہ رکن اعظم ہے، بغیر اس کے حج ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا۔ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم جو ہے مسجد نمرہ میں نہیں پڑھ رہے، اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ اذان دے کر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کی وقت میں پڑھیں، اور عصر کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد غروب آفتاب تک مسلسل دعاؤں میں مشغول رہیں، اور دعاؤں میں گزارنے کے بعد خوب رو رو کر الہ و زاری کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر، خوب رو رو کر وہ اپنے ان اوقات کو اللہ سے مانگنے میں گزارے۔ جب ہمیں اطمینان ہو جائے، اچھی طرح اندھیرا ہو گیا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، پھر ہم جو ہے اپنے خیمے سے چلنا شروع کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے خیمے سے عصر کی نماز سے پہلے چل دیتے ہیں، اور جبل رحمت کے پاس جو عرفات کا ایک جو ہے پہاڑ ہے، جس پہاڑ کے دامن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حجۃ الوداع کا خطبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو دیا تھا، وہ جبل رحمت پہاڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد آخری اوقات اپنے جو ہے وقوف کا وہاں پر گزارتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس جبل رحمت کے اوپر چڑھتے ہیں۔ یہاں پر فقہاء نے لکھا ہے جبل رحمت پہاڑ پر چڑھنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر نہیں چڑھے تھے، بلکہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ صحابہ کرام کو دیا تھا۔ لہٰذا وہاں پہنچ کر بہت سارے لوگ پہلے پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہیں پر وقوف کر کے دعاؤں میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پہلے سے چل کر جو ہے عرفات کی حد کے پاس پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ جو ٹھہر جاتے ہیں ان کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک اچھی طرح اطمینان نہ ہو جائے، غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اذان کی آواز آ گئی، اذان ہوگی، اذان کی آواز بھی آتی ہے، لہذا اذان کی آواز آ گئی تو اب یہ سمجھ لے کہ غروب آفتاب ہو گیا، اور حج کے امام جو تھے وہ نکل چکے ہیں، یہ گمان کرتے ہوئے اب جو ہے عرفات کی حد سے نکلنا شروع کرے۔ اب نکل کر یہاں سے عرفات سے جب ہم چلیں گے تو یا تو میٹرو والے میٹرو سے جائیں گے، یہاں سے جانا ہے مزدلفہ تو میٹرو سے عرفات سے مزدلفہ میٹرو سے جا سکتے ہیں، بس سے جانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، بس بھی رہتی ہے، اور تیسرا پیدل جانے والے ہوتے ہیں۔ میٹرو سے جانے والوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑے وقت کے اندر میٹرو آتی رہتی ہے، اور میٹرو اسٹیشن مزدلفہ میں جو جہاں پر ہے بس جیسے ہی اسٹیشن سے نیچے اتریں گے وہیں پر مزدلفہ کی مسجد مشعر حرام ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کا وقوف کیا تھا۔ اس کے پاس میں میٹرو اسٹیشن سے جیسے ہی نیچے اتریں گے وہیں پر مسجد مشعر
حرام ہے وہاں پر اس کا ٹھہرنا آسان ہوگا، جو میٹرو سے جانے والا ہے، اور جو بس سے جانے والا ہے اس کا الگ ہے، اور جو پیدل جانے والا ہے وہ بھی مسجد مشعر حرام سے کافی فاصلے پر اس کا وقوف ہوتا ہے۔ تینوں طریقے سے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے رات میں نکلیں گے، میٹرو سے جانے والے بھی تھوڑا جلدی پہنچ جائیں گے، اور جو بس سے جانے والے ہیں راستہ ایک ہی ہے، بہت ساری بس چلتی ہے، بہت سارے حجاج کرام کو لے کر چلتی ہے۔ بس سے جانے والے حجاج کرام اگر ہمت اور طاقت ہے اور وہ جو ہے اپنی ہمت کر کے پیدل چلنا چاہیں تو پیدل چلنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے بس کے مقابلے میں، اس لیے کہ اگر ان کو چلتے ہوئے چونکہ ٹریفک اتنا ہو جاتا ہے، بس بہت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتی ہے، راستہ ایک ہی ہوتا ہے، ساری بس اسی سے گزرتی ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ سب سوار ہے، اس کو کوئی حاجت ہو گئی، کوئی حاجت لگ گئی تو وہ فارغ ہونے کے لیے نہیں اتر سکتا، اگر اس کو کچھ ضرورت پیش آ جائے تو وہ ضرورت کے لیے نہیں اتر سکتا، لہٰذا اگر اس کے اندر طاقت اور قوت ہے تو سب سے آسان سفر عرفات سے مزدلفہ کا پیدل ہے، بہت وسیع راستہ ہے، درمیان میں پانی کا انتظام ہے، اوپر پھوارے لگے ہوئے ہیں، اس پہ پانی اور پھوارا گرتا رہتا ہے، رات کا وقت ہے، ہوائیں چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دور پر قیام اور ٹھہرتے ہوئے چلے اگر تو بھی انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ مزدلفہ کی حد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہاں سے جب ہم عرفات کی حد سے نکلے، مغرب کا وقت ہونے کے بعد ہم کو عرفات کی حد سے نکلنا ہے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ہم کو مغرب کی نماز مزدلفہ کی حد میں پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر کے ایک ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے درمیان میں جب ہم پہنچے مزدلفہ کی حد میں داخل ہونے کے لیے تو یہ یاد رکھیں مزدلفہ کی حد کے لیے پرپل کلر کا بورڈ لگا ہوا ہے، بہت بڑا بڑا بورڈ حد کے کنارے پر سعودی حکومت نے لگا کر رکھی ہے۔ یہاں پر پرپل کلر کا بورڈ ہے، اس بورڈ کو اور اس تختی کو، اس پورے بورڈ کو ایسا دیکھ کر جو ہے اچھی اونچائی پر بھی لگا ہوا ہے اور اچھا بڑا بھی ہے، دور سے بھی دکھ جاتا ہے۔ ہم اگر اپنی نظر اٹھا کر دور سے دیکھیں تو ہم کو اس کی حد کا وہ نظر آ جائے گا۔ یہ دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں وہ مزدلفہ کی حد میں داخل ہونے سے پہلے ہی باہر قیام کر لیتے ہیں، اور اتنا کثیر مجمع ہوتا ہے کہ راستہ پورا بند ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی گلی بستی ہے جس میں سے ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے مزدلفہ کی حد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حج کبھی دیکھا دیکھی نہ کرے، حج سیکھ کر کرے۔ جو دیکھا دیکھی کرے گا وہ یہاں پر دھوکہ کھا جائے گا۔ اتنے سارے لوگ تو یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم بھی یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، لہذا ہمارا وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ اگر ہم حد میں داخل ہونے سے پہلے ہی ٹھہر گئے تو ہمارا یہ واجب چھوٹ جائے گا، اور واجب چھوٹنے سے دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک ہم حد کو نہ دیکھ لے تب تک ہم رکے نہیں، آگے بڑھتے چلے جائے، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے اور حدود مزدلفہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنی ضروریات سے باہر فارغ ہو جائے۔ اس لیے کہ مزدلفہ کی حد میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم کو جو کرنا ہے وہ مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ ہم فارغ ہو کر استنجا وغیرہ سے، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم آگے بڑھیں گے، اور آگے پہنچ کر جب ہم مزدلفہ کی حد میں داخل ہوں گے تو ہم جو ہے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہ کام کر سکیں گے۔ وہاں پر اب یہاں پر امام وقت اور امام حج کی شرط نہیں ہے، تنہا نماز پڑھے گا تو بھی مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھے گا، اپنی جماعت بنا کر نماز پڑھے گا تو بھی مغرب اور عشاء کو جمع کر کے نماز پڑھے
پڑے گا ایک اذان ایک اقامت سے. اذان ایک دے گا, ایک ہی مرتبہ اقامت ہوگی. پہلے امام مغرب کی نماز پڑھائے گا, مغرب کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد فوراً عشاء کی نماز پڑھیں گے, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مغرب کی سنت اور نفل نماز پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد عشاء کی سنت, نفل, وتر اور نفل نماز. اس طرح سے نماز ادا کریں گے مزدلفہ کی حد میں پہنچنے کے بعد. جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے, نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد یا تو ہم کو آرام کرنا ہے تو آرام کر لیں, یا دوسرا کام یہ کہ ہر ایک حاجی کو اب جو ہے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے 70 کنکری اس کو جمع کرنا ہے. مزدلفہ کی حد سے کنکری جمع کرنے والی جو تھیلی ساتھ میں لے کر گیا ہے اس کو اس تھیلی میں 70 کنکری جمع کر لے. کنکری چنے کے دانے کے برابر یا کھجور کی گٹھلی سے جو چھوٹی ہو اور اتنی بڑی ہونی چاہیے, ایسی 70 کنکری کو جمع کرنا ہے. وہ چیز ہو جو زمین کی جنس سے ہو, زمین کی جنس سے یعنی ایسی چیز جس کو جلانے سے وہ نہ جلے, جس کو پگھلانے سے نہ پگھلے, وہ ایسی چیز جو جلانے سے نہ جلے, پگھلانے سے نہ پگھلے, وہ زمین کی جنس سے ہے, چاہے وہ پتھر ہو, کنکری ہو, یا یہ جو ہے اس کو اپنے ساتھ 70 کنکری جمع کر کے رکھ لیں. اس کے بعد جو ہے آرام کر لیں, فجر کی نماز کے لیے اٹھے, فجر کی نماز پڑھے. فجر کی نماز سے لے کر اشراق کا وقت ہونے تک وقوف مزدلفہ کرنا واجب ہے. یہ اصل اس کا وجوب کا وقت ہے. نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اب حد میں ٹھہرنا اور وہاں اپنے اوقات کو دعاؤں میں گزارنا, یہ اصل اس کا وقت ہے. یہ وقوف مزدلفہ سے فارغ ہو جانے کے بعد اب ہمیں 10 تاریخ چونکہ صبح ہو گئی, 10 تاریخ کی صبح فجر کی نماز کے بعد وہ جو ہے طلوع آفتاب تک ہم کو مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے. اب وقوف کرنے کے بعد یہاں سے نکل کر ہم کو جانا ہے جمرات. اب جمرات پہنچ کر بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے. جب ہم پہنچے تو جب بڑے شیطان کے پاس پہنچیں گے, یہاں یاد رکھیں مزدلفہ سے جمرات جانے کے لیے بھی میٹرو کا انتظام ہے, میٹرو سے جا سکتے ہیں, لیکن بس کا انتظام نہیں ہوتا. مزدلفہ سے جمرات جانے کے لیے یا تو میٹرو یا تو پیدل, یہی 2 راستے ہیں, اور انہی 2 راستوں سے جمرات پہنچنا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد جب ہم پہنچے تو 7 کنکری بڑے شیطان کو 10 تاریخ کو مارنا ہے. صرف بڑے شیطان کو 10 تاریخ کو 7 کنکری مارنا ہے, اور اس کا وقت طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک افضل وقت ہے, اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک جائز وقت ہے, اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک مکروہ وقت ہے. کوئی اگر نہ کیا ہو تو رات میں بھی اگر وہ رمی کر لے گا تو بھی اس سے اس کا جو ہے وجوب رمی کا ادا ہو جائے گا, اس کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا. رمی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بڑے شیطان سے 5 قدم بعد, یہ دیکھیں وہ شیطان کوئی مجسمے کی شکل میں نہیں ہے. ہمارے یہاں کے حاجی پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی بہت بڑا شیطان جیسا کھڑا ہوگا انسان, اور اس کی ناک, ہاتھ, پیر سب ہوں گے, وہ شیطان ہوگا. یہ دیکھتے وہاں جا کر, لیکن ان کو کہیں نظر نہیں آتا ایسا کوئی انسان کی شکل و صورت میں, مجسمے کی صورت میں کوئی شیطان وہاں پر نہیں ہے, بلکہ ایک دیوار ہے جو زمین سے لے کر چھت تک لگی ہوئی ہے, وہی شیطان ہے, وہی شیطان ہے. اور اس کے چاروں طرف جو حد آدم کی برابر اونچی باؤنڈری کے اعتبار سے ایک دیوار کا گھیرا ڈلا ہوا ہے. اس کے پاس بڑا جو ہے بورڈ لگا ہوا ہے, جمرہ عقبہ, جمرہ وسطیٰ, جمرہ صغرا کر کے ہر ایک کے پاس بڑا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. جب حاجی 10 تاریخ کو جائے گا تو وہاں کے جو ارکان اور جو خدام ہیں انہوں نے یا پولیس والے ہیں
بیچ والے شیطان اور چھوٹے شیطان کے پاس بیریکیڈ لگا کر اس کو پہلے ہی بند کر دیں گے کہ کوئی غلطی سے جا کر ان کو بڑا شیطان سمجھ کر کنکری نہ مار دے. صرف بڑے شیطان کے راستے کو ہی کھلا رکھا جائے گا. جب آپ وہاں پہنچے بڑے شیطان کے 5 قدم پیچھے ہٹ کر اس اعتبار سے کھڑے ہو کہ ہمارا سیدھا مونڈا مینا کی طرف ہو اور الٹا مونڈا یہ حرم شریف خانہ کعبہ کی طرف ہو, اور سیدھے ہاتھ سے ان 2 انگلیوں سے یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ کر ہاتھ ایسا اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن یہ پڑھ کر جو ہے اٹھا کر جو ہے اس کو ایسا پھینک کر مارنا ہے. اگر ہم نے پوری ایک ساتھ 7 کنکری مٹھی میں جمع کر کے بہت جوش میں آ کر بہت زور سے پھینک کر مار دیا, ایک ہی بار میں 7 مار دیا تو 7 کنکری نہیں ہوگی, ایک ہی شمار ہوگی. اس لیے ہر ایک الگ الگ مارنا ضروری ہے, ایک ساتھ مارنے سے ادا نہیں ہوگی. عورت کو بھی اپنے سے ہی مارنا ہے, مرد کو بھی اپنی ہی مارنا ہے. لہذا اس اعتبار سے کنکری مار لیں. کنکری مار کر فارغ ہو جائے تو اب اس کے بعد قربانی کرنا ہے. قربانی یا تو خود اپنے میں سے جا کر سکتے ہیں, یا تو جو ہے وہاں پہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ذمے کر سکتے ہیں, یا بہت سارے لوگ جو حج کمیٹی کے سپرد کر دیتے ہیں. جس کے بھی جس اعتبار سے بھی کرنا ہو, رمی کے بعد قربانی کرنا ہے. قربانی سے پہلے حلق نہیں کرنا ہے. رمی, قربانی اور حلق ان دونوں میں ترتیب واجب ہے. آگے پیچھے ہو جانے سے جو ہے واجب چھوٹ جائے گا, اور واجب کے چھوٹنے سے دم واجب ہو جائے گا. اس لیے یہ یاد رکھ لے کہ پہلے رمی کر لیے, شیطان کو کنکری مار دیے, شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اب قربانی کرنا ہے. قربانی جس کو ہم نے دیا ہے اس کو فون کر کے کہہ دے کہ بھائی جیسے ہی ہماری رمی ہوگی ہم آپ کو فون کر کہیں گے ہماری طرف سے قربانی کر دینا, اور جیسے ہی ہماری قربانی ہو جائے ہمیں فون کر اطلاع کر دینا. جیسے ہی ہماری قربانی کی اطلاع ملے ہم اپنے سروں کا حلق کرا لے. یہاں حلق قربانی سے پہلے ہرگز بھی نہ کریں. لہذا یہ بھی یاد رکھیں قربانی حدود حرم میں کرنا ضروری ہے. حج کی قربانی حدود حرم میں ہوگی, اور ایک مقیم اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ایک قربانی اور واجب ہوگی. اس قربانی کا حرم شریف میں کرنا, حدود حرم میں کرنا ضروری نہیں ہے. اپنے مقام پر قربانی کے ایام میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ ہم اپنے مقام پر بھی کر سکتے ہیں. قربانی کرنے کے بعد اگر ہماری قربانی ہو گئی تو پھر ہم اپنے سروں کا حلق کر لیں. جیسے ہی ہم اپنے سروں کا حلق کر لیں ہمارے بدن سے یہ چادریں اتر جائے گی, ہمارے اوپر ایسے احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائے گی, ہم اپنے سول ڈریس میں آ جائیں گے. اور آنے کے بعد پھر جو ہے یا تو ہم حرم شریف 10 تاریخ ہی کو چلے جائیں, جا کر طواف زیارت کر لیں, اور جو ہے طواف زیارت کی پہلے سعی نہیں کی ہے تو طواف زیارت کے ساتھ ساتھ سعی بھی کر لے. 7 چکر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھ لیں. 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھ لیں, اور 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنے کے بعد اگر سعی نہیں کیے ہیں تو صفا مروہ کے درمیان سعی کر لے, اور صفا مروہ کے درمیان سعی سے فارغ ہو گئے تو اب ہمیں 11 اور 12 تاریخ یہ 2 دن کے اعمال بچے ہیں. 11 تاریخ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک تینوں شیطانوں کو 7 کنکری مارنا ہے. اسی طرح 12 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو 7 کنکری ہم کو مارنا ہے. یہ 11 اور 12 تاریخ کا وہ واجب ہے. 12 تاریخ کو بڑے شیطان کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکری مارنے سے فارغ ہو گئے تو اب ہم اپنے مقام یعنی اپنے روم پر بلڈنگ پر لوٹ کر واپس آ سکتے ہیں. اپنی بلڈنگ پر واپس لوٹ کر آ گئے, اور پھر اس کے بعد کوئی جو ہے وہاں پر اگر 13 تاریخ کو رکا رہا اور 13 تاریخ کی صبح صادق ہو گئی
گئی تو 13 تاریخ کی رمی کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہوگا، لیکن 13 تاریخ کی رمی اس شخص کے اوپر واجب ہوگی جو مینا کی حد میں رہتے ہوئے 13 تاریخ کی صبح صادق تک ٹھہرا رہے، اس کے اوپر واجب ہے۔ جو صبح صادق سے پہلے پہلے وہاں سے نکل گیا اس کے اوپر 13 تاریخ کی رمی واجب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد حج کا آخری واجب بچا ہے، وہ ہے طواف وداع۔ جیسے ہی حج سے فارغ ہو فوراً حرم شریف جا کر طواف وداع کر لے۔ طواف وداع نہیں کر رہا ہے، کم سے کم جو ہے ایک طواف نفل اپنے لیے کر کر رکھ لے۔ اگر بعد میں موقع نہ ملے تو یہ نفل طواف ہمارا طواف وداع بن جائے گا، جو ہمارے اوپر واجب تھا وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم تمام کو ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کے سفر کو بے انتہا آسان اور قبول فرمائے، ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے رحیم و کریم آقا، ہم تمام کے پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی بندگی والی زندگی عطا فرما، اپنی نافرمانی والے اعمال سے ہم تمام کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اے اللہ اس ماہ مبارک کو آپ کی رضامندی والے اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہم تمام کی، ہمارے گھر والوں کی، پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے قرآن پاک کی تلاوتوں کو قبول فرما، ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری صدقہ اور خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کوئی بھی نیک اعمال کرے ان تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے تمام مرحومین کی اور خصوصاً ہمارے مرحومین کی مغفرت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ اپنے مہمان خانے میں جنت الفردوس اور جنت الوسیلے کے اعلیٰ درجات میں داخلے کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ موت کی آخری سانس تک ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنی جو ہے رضامندی والے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان حجاج کرام کے حج کے سفر کو آسان فرما، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، اے اللہ ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنی طرف سے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ آپ کے گھر، آپ کے دیار آنے کے بعد اپنی رہبری اور رہنمائی میں سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں جس جگہ پر جو دعا کریں اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارا پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال کی برکت سے پوری امت کی مغفرت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ امت پر جو حالات آ رہے ہیں خصوصاً ہمارے اس ملک میں اے اللہ مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اے اللہ دینی مراکز کی، اے اللہ ہر ایک کی، دشمنان اسلام کی اے اللہ بری نظروں سے مکمل حفاظت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔